إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین گرامی قدر، آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہمسائے کے آداب، پڑوسی کے آداب۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام ہمسائے اور پڑوسی سے متعلق مجھے برابر وصیت و نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ اس سے پڑوسی کے حق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کی اہمیت کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والجار ذی القربى والجار الجنب۔ تو اس طرح سے وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہے وہ دو حق رکھتا ہے، ایک تو ہمسایہ ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، اور دوسرے رشتہ دار ہونے کا۔ اور جو شخص قریب تو نہیں ہے، رشتہ دار تو نہیں ہے، لیکن پڑوسی ہے، تو ہمسائیگی کا حق رکھتا ہے۔ دونوں کی عزت کی جائے گی، دیکھ ریکھ کی جائے گی، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمسائے کے ساتھ ہم حسن سلوک کے کیا انداز اپنا سکتے ہیں؟ جس قدر ایک انسان کو طاقت میسر ہو، اس اعتبار سے سلام کر کے، سلام کا جواب دے کر، ہدایے اور تحائف کا تبادلہ کر کے، ملاقات کے وقت شگفتگی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، خوشروئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ حال احوال دریافت کر کے، اس کی ضرورتوں میں کام آ کر کے مختلف انداز میں ہم پڑوسی کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی پڑوسی کو ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رکھ کر کے، معنوی تکلیفوں سے، حسی تکلیفوں سے، ظاہری تکلیفوں سے، ہاتھ اور زبان کی تکلیفوں سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے اسے محفوظ رکھ کے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ بہترین اور عمدہ ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے زیادہ بہتر ہوں، اور بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن اور غریب قرار دیا ہے، اور دوسرے اہل علم نے بھی اس کی تقویت کی ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسی اور ہمسائے کا لفظ، یا عربی میں جار کا لفظ، یہ مسلمان، کافر، عبادت گزار، فاسق و فاجر، دوست، دشمن، اپنا وطن کا ہو یا پردیسی ہو، آپ کو نقصان پہنچاتا ہو یا آپ کو فائدہ پہنچاتا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ سے بیگانہ ہو، اس کا گھر آپ کے قریب میں ہو یا تھوڑا سا دوری پہ ہو، یہ سب کے سب ہمسائے میں شامل ہیں۔ البتہ جس کو جتنے زیادہ حقوق حاصل ہو جائیں، جتنی زیادہ قربتیں حاصل ہو جائیں، قربتوں کے اعتبار سے درجات اور حقوق بڑھتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے کہ وہ ہمسایہ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو،
جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، جو آپ کے دین پر بھی ہو، جو عبادت گزار بھی ہو، اس کا حق اس شخص سے زیادہ ہوگا جو اس کے برخلاف ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 پڑوسنیں ہیں، میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں، تحفہ دینا چاہتی ہوں، اس میں سے کس کو ہدیہ اور تحفہ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو ہدیہ دو۔ یہ صحیح بخاری اور مسند احمد اور سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کا جتنا قریبی ہوگا، جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ہوگا، اس کا حق باقی لوگوں پر مقدم ہوگا، باقی لوگوں سے پہلے ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اس کا گھر آپ کے گھر کے قریب یا اس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہوگا، آپ کے گھر میں کیا چیزیں آتی جاتی ہیں اس کا اسے علم ہوگا، اس لیے اسے ان چیزوں کی خواہش، رغبت اور شوق بھی ہوگا۔ اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے، لوگوں کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے قریبی کا خصوصی خیال رکھا کرتے ہیں، کیونکہ قریبی سے ان کو زیادہ توقعات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، پڑوس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنع احدکم جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، تم میں سے کوئی اپنے ہمسائے کو اس بات سے منع نہ کرے کہ اس کی دیوار میں لکڑی یا کھونٹی ٹھونکے، اس سے منع نہ کرے۔ ظاہر بات ہے بعض باتوں کا یہاں خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ کسی کی دیوار میں کھونٹی ٹھونکنا یا کیلا ٹھونکنا یا میخ ٹھونکنا اس حالت میں جبکہ اس کی دیوار کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، یا اسی طرح سے کیلا ٹھونکنے والا اس کے لیے مجبور نہ ہو، یا اس مسئلے کے حل کے لیے دوسرا طریقہ نہ پایا جاتا ہو، تو ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا۔ ورنہ اگر کسی کو اس سے ضرر پہنچتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور جو شریعت کا معروف قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ نقصان کسی کو نہیں پہنچانا ہے، نہ بدلے میں نہ بدلے کے بغیر۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی صاحب ایمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ضرر پہنچائے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ممانعت آئی ہے اور آپ نے سختی سے روکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ایک اور حدیث میں جو ابو شریح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دریافت کیا گیا کہ کون بد نصیب ہے ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا ہمسایہ، جس شخص کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں تین بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ گویا وہ اپنے نافرمانی کی وجہ سے، اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے اس نے اپنے ایمان کو کافی حد تک کم کر لیا ہے، تو وہ ناقص الایمان ہو جاتا ہے، اس کے ایمان اسی طرح سے گھٹتا چلا جاتا ہے جس طرح سے وہ اپنی شرارتوں کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو اور ہم سے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو شخص، جیسے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس شخص کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر صاحب ایمان کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، لیکن آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ جس شخص کا نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے نیکیوں کا ترازو ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا ترازو بوجھل ہو جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کو اگر پہلی فرصت میں وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اور اس کو اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر کے ہی جنت، اس کے ایمان کی وجہ سے، اگر اس کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو یا تو یہ مفہوم ہے کہ وہ پہلی فرصت میں جنت میں نہیں جا سکتا، اور یا یہ مفہوم ہے کہ ایسے شخص کو ایمان پر وفات پانے کی توفیق نہیں ملے گی، بلکہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو کے مرے گا، نعوذ باللہ، اور جو کفر پہ مرا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، پڑوسی کو جو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں حالات کے اعتبار سے۔ جو سب سے بڑی تکلیف پڑوسی کو پہنچتی ہے وہ اس کے اہل و عیال کے تعلق سے ہے، اسی لیے اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بھی سخت ہے، اس کا گناہ بھی، اس گناہ کا درجہ بھی سنگین ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو تمہارا تنہا خالق ہے کسی کو اس کا ہمسر بناؤ، کسی سے اسی جیسی محبت کرو، کسی کی عبادت اسی کی طرح سے کرو، کسی کے لیے اللہ ہی کی طرح جھکو، اللہ کی طرح رکوع اور سجدہ کرو، کسی سے اللہ ہی کی طرح امید رکھو، کسی سے اللہ ہی کی طرح دعا مانگو، تو کسی کو اللہ کا ہمسر بنا لو جبکہ اللہ نے تمہیں تنہا پیدا کیا ہے، کسی کی عبادت کرنے لگ جاؤ، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ان ذالک لعظیم، اے اللہ کے نبی، اس کوئی شک نہیں یہ بہت عظیم گناہ ہے، عظیم برائی ہے، شرک بہت بڑی برائی ہے۔ پھر اس کے بعد اور کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی، یہ گناہ آج بہت بڑا ہوا ہے، فقیری کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے، سمجھتے ہیں کہ خود ہی رزق دینا ہے بچے کو، حالانکہ ہر بچہ اپنا رزق خود لے کر کے آتا ہے، تو اس وجہ سے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بچوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، اور یہ انتہائی عظیم گناہ ہے اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کہ بچوں کو فقیری کے ڈر سے قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ اس کے بعد اور کون سا گناہ؟ فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرو، یہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ پڑوسی اس کے عزت و آبرو کی، اس کے مال و جائیداد کی جو ہے حفاظت کرے گا۔ اگر جو ہے یہی پڑوسی اس کے گھر میں گھس کر کے اس کے اہل و عیال کے ساتھ زنا کرے، یا اسی طرح سے چوری کرے، یا اسی طرح سے اور حرکتیں کرے، تو یہ ظاہر بات ہے توقع کے خلاف انتہائی سنگین ہوگا، اس سے بچنا انتہائی مشکل ہوگا۔ پڑوسی جس سے خیر کی توقع کی جاتی ہے جب وہی شر پیدا کرنے لگے تو یہ کتنا اللہ کی نظر میں یہ کتنا بدترین گناہ ہے، بدترین جرم ہے کہ شرک کے بعد اور جو ہے ناحق بچوں کو قتل کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکر فرمایا کہ یہ انتہائی سنگین گناہ ہے۔
باقی عورتوں سے زنا بھی کرنا، زنا کسی سے بھی کیا جائے گناہ ہے، لیکن پڑوسن سے زنا کیا جائے یہ انتہائی بدترین اور انتہائی سخت گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بطور فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ سنن نبی داؤد میں ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، پڑوسی کے تعلق سے ہے کہ ایک شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا، پھر کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد سہبارہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنا سارا سامان گھر کا نکال کے سڑک پہ ڈال دو۔ اور اس کے بعد چنانچہ اس نے اپنا سارا سامان سڑک پہ ڈال دیا۔ لوگ آنے لگے، پوچھنے لگے کہ بھائی بات کیا ہے، تم گھر کا سامان سڑک پہ کیوں نکال رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، میرا ہمسایہ بہت شریر ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ جو بھی آتا اس کو لعنت کرتا اور کہتا اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے اور ایسا کرے، اور چنانچہ جو بھی ایسا گزرتا ہے دیکھ کر کے جب بار بار اس پہ لعنت برسنے لگی، لوگ اس طرح کہنے لگے، اس کا شر لوگوں میں عام ہونے لگا، تو اس کا پڑوسی خود آیا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی لوٹ جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور تم ہی رہ جاؤ۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کی برائی کو لوگوں میں عام کیا جائے تاکہ لوگ اس کی شر سے محفوظ رہیں، جبکہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مظلوم کے سوا کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی کھلے عام کسی کی برائی کرے۔ تو یہ چونکہ مظلوم تھا، اس لیے اپنے ظلم سے بچنے کے لیے اس شخص نے اگر یہ برائی کی، اجازت اسے حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اچھا پڑوسی بنائے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، اور اپنے پڑوسی کو ہر برائی سے بچانے کی اور اس کی ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔